الذي خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير ويعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد الذي قيل بشأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي قيل في شأنه لولاك لما خلقت الفلاك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتخبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم المجرمين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم الصلوات. دعا پروردگار عالم بانیان کی یوسف عذاب اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے. پروردگار جتنے مومنین کافی تعداد میں پاک حسین کے ذکر میں تشریف لا رہے ہیں مالک سب کی حاجت شریعت پوری فرمائے. ایک دو دعاؤں کا التماس ہوا ہے. ایک جواب نبی مومن بچہ ہے انکل خضر کا پوتا ہے ہاسپٹل میں ہے. پروردگار پاک سیدہ صغرا کے نالین کے صدقے میں صحت کلی عطا فرمائے. ایک ہمارے مومن بھائی ہیں ان کے علاوہ اور بھی آپ میں سے کوئی ایسے بھائی یا پردہ دار میری بہنیں جن کے ہاں اولاد ہی نہیں ہے یا صرف بیٹیاں ہیں. پروردگار پاک علی اصغر کی آخری ہجکی کے واسطے مولا انہیں ماتمی بیٹے عطا فرمائے. پروردگار جہاں جہاں بھی ذکر حسین ابن علی جاری و ساری ہے مولا تمام مقامات کی حفاظت فرما. پروردگار کشمیر میں بھی پاکستان میں بھی جہاں جہاں شیعہ سنی بھائی اکٹھے آباد ہیں پروردگار ان میں اتحاد اتفاق کی دولت نصیب فرما. جو لوگ ایسی شرپسند تحریر یا تقریر کرتے ہیں جس سے آپس میں تفرقے کی آگ لگتی ہے پروردگار ان سب کو ہدایت نصیب فرمائے. اور اگر بغض آل محمد میں وہ ہدایت کی لکیر کراس کر چکے ہیں تو اللہ انہیں نصف و نابود فرمائے. پاکستان میں کشمیر میں امن و امان کی سلامتی کی بحالی بانیان کی عزت و رزق میں اضافہ اور آپ کی اور ہم سب کی حاضری کی قبولیت کے لیے پاک سجدہ طاہرہ پہ بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے. نعرہ تکبیر. الحمدللہ خطبہ میں ہی ایک کافی احباب تشریف فرما ہے. ممبر تک آواز ذرا تھوڑا آیا ہے. نعرہ رسالت مل کے اونچا نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت بر محمد و آل محمد صلوات. اجازت ہے مالک آپ کو سلامت رکھے. سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے اور جو آیہ مجیدہ آپ کی خدمت میں ہر روز ہدیتاً تحفتاً مولا علیہ کے ذکر کے صدقے میں تلاوت کی جاتی ہے. اس کا نشان 43 ہے. حسب عادت آج پھر ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں. قرآن پڑھنا ثواب سننا ثواب قرآن کی تائید میں بولنا ثواب. اگرچہ روز ایک ہی آیت پڑھتا ہوں پھر بھی آپ کا فرض ہے کہ آپ قرآن کی تائید میں آواز کو ممبر تک پہنچائیے. میں بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم جاہل ہو تو یاد رکھو جہالت کا علاج صرف جونا ہے. ٹھیک ہے بھائی میرے قریب بھائی بیٹھے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھے. پروردگار آپ کو سلامت رکھے. فاسألوا جی بسم اللہ بھائی سوال کرو کیونکہ ہمارا موضوع بابا جی سوال ہے. تو آئیے آج میں ایک عجیب رنگ میں قصیدہ جناب کی خدمت میں دیا کروں گا اور آپ کو بتایا کہ آپ کے نوکر کی عادت ہے کہ 2-4 منٹ توحید کے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر میرے سارے سعودی آپ ہوتے ہیں اور ہم سب مل کے مولا علی کی بارگاہ میں قصیدہ پیش کرتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں ایک صحابی سے شروع کرنے لگا ہوں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود. یہ
ذرا توجہ سے بات سنیے گا کیونکہ نام صحابی کا آ گیا. صحابہ میں یہ سب سے سریلے تھے. ٹھیک ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, صرف شیعہ نہیں کہہ رہا, بلکہ سارے بھائیوں نے لکھا بہت سریلی آواز تھی ان کی. یعنی حق بنتا ہے شیعہ ہو کے صحابی کی شان پہ بندہ بولے, حق بنتا ہے. جملہ ایسا ہے, سرکار دو عالم سے پوچھا گیا سرکار اللہ کا لہجہ کیا ہے؟ یہ آپ کی زبان بتاتی ہے. قرآن اللہ کا لہجہ ہے, اللہ کا کلام ہے. آپ بتائیے کہ آپ کو قرآن کس منہ سے سننا پسند ہے؟ فرمایا عبداللہ ابن مسعود سے. خدا آپ کو سلامت رکھے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ شیعہ نہ صحابی کا نام لیتے ہیں نہ ان کا مجمع صحابی. جی بسم اللہ. سرکار فرماتے ہیں انبیاء میں سب سے سریلے جناب داؤد تھے, اور پڑھتے کیا تھے؟ زبور. سرکار فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ داؤد سے قرآن سنے, وہ ابن مسعود کی تلاوت سنے. ٹھیک ہے سرکار, جی صحابی کے نام سے بات شروع ہو گئی. اب ذرا سوال, اسی صحابی نے, سریلے صحابی نے سوال کیا تھا, اور انشاءاللہ اسی تمہید میں جو پنڈال کا ماحول ہوتا ہے پھر وہ بن جائے گا, پھر آپ کا بیٹا آپ کا نوکر نوکری پیش کرے گا. تمہیداً ایک جملہ سن لیجیے. اور آج کوئی مجلس کا رنگ عجیب ہوگا آپ کی دعاؤں کے صدقے میں. آپ محسوس فرمائیں گے کہ جو کل 2-3 گفتگو تھی وہ بہت چھوٹی تھی, اور آج کی گفتگو انشاءاللہ بلندیوں پہ جائے گی آپ کی دعاؤں کے صدقے میں. کہ یا رسول اللہ ایک سوال ہے, فاسألو, سوال کرو. سوال ہے کہ جی ابن مسعود سریلے بندے, پوچھو. سب نے بولنا ہے سوال پہ. بریک آدمی تھا, نفیس بندہ تھا, سوال بھی سریلا کر رہا ہے. کہتا ہے یا رسول اللہ یہ اللہ کا پیارا انسان کیسے بنتا ہے؟ مگر امتیاز شاہ جی انسان کیا کرے تو وہ اللہ کا محبوب, اللہ کا پیارا بن جاتا ہے. سرکار دو عالم نے 3 لفظ کہے, اور اس کے بعد آہستہ سے میں وہ جو قصیدے کی ستائی ہوتی ہے نا وہ شروع کرنے لگا ہوں آپ کی توجہ دیکھ کے. سرکار میں 3 کام کرنے سے, کہتے ہیں کہ شیعہ ذاکر نہ تبلیغی گفتگو کرتے ہیں نہ ان کا مجمع تبلیغ سنتا ہے, بس یہ علی علی کر کے چلے جاتے ہیں. آج تبلیغ بھی ہوگی, ولایت بھی ہوگی, مولا کا ذکر بھی ہوگا, اور قصیدہ بھی عروج بھی ہوگا. آغاز میں تبلیغ سے کرنے لگا ہوں ایسی حدیث سے جو شیعہ سنی متفق علیہ ہے, کیونکہ سنی بھائی بھی مجھے شاہ جی بتا رہے تھے بہت زیادہ تعداد میں آ رہے ہیں. کہ 3 کام کرنے سے انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. پہلا کام فرمایا جو شخص گرمیوں کے روزے رکھے وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. جو تبلیغ بھی بول رہے ہیں جی مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. بسم اللہ سرکار, شکریہ. دوسرا کام, جسے کرونا یاد ہے نا, کرونا بھولنے والی شاید تو نہیں تھا, جسے کرونا یاد ہے اور امداد بھی یاد ہے کہ کیسے کی جاتی تھی, وہ بولے, ضرور بولے. فرمایا دوسرا وہ بندہ اللہ کا محبوب ہے جو دائیں ہاتھ سے خیرات ایسے دے کہ بائیں کو پتہ نہ چلے. صاحب بندے ٹکی بہا میرے تصویر نہ لینا پھر. ٹھیک ہے سرکار, بہت شکریہ, بہت شکریہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. اور میں بڑا مطمئن ہو گیا کہ مشکل گفتگو آپ نے اچھے طریقے سے سننا شروع کی ہے. کتنے ہو گئے جی؟ اور تیسرا, اس لفظ پہ تو خاص کر کے جو علی و ولی اللہ کے عاشق ہیں نا وہ بلند آواز سے بولیں تاکہ سنی بھائی بھی سنیں کہ شیعہ کتنا پیار کرتے ہیں عبادت سے. تو تیسرا وہ شخص اللہ کو پسند اور محبوب ہے جو رات کے اس وقت مصلی پہ آئے جب جہاں سو رہا. بسم اللہ کریں. مولا آپ کو سلامت رکھے. لوگ کہتے ہیں شیعہ آ کے تبلیغ نہیں کرتے, ان کا مجمع تبلیغ سن. آ کے دیکھیے میرپور کیسے تبلیغ سن رہا ہے جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ بابا جی, خدا آپ کو سلامت رکھے. شیخ شکیل صاحب ضیافت بھائی لکھا ہے کہ جناب ابن مسعود اپنے آپ سے کہتے ہیں, ابن مسعود پہلا تو کام تھا کہ گرمیوں کے روزے, ابھی تو سردی ہے, گرمیاں آئیں گی, پتہ نہیں میں زندہ ہوں گا یا نہیں, تو یہ تو کاٹا گیا. دوسرا دائیں ہاتھ سے دے, یہ بھی خالی ہے, میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں, تو یہ 2 چیزیں تو ہاں عبادت. تیسرا ساری رات تڑپتا رہا, جلدی جلدی وہ وقت آئے صدقے جمع, جب مولا بھائی تو سلامت رکھے, جب جہاں کہتے ہیں شیعہ سنتے نہیں تبلیغ, لیکن میرے مومن آگے آگے بول رہے ہیں, اللہ آپ کی محبت میں اضافہ فرمائے. شاہ جی لکھتا ہے کہ وہ انتظار کرتے ہیں کب پورا جہاں سوئے اور میں جاؤں, اور سچوں کے سچے رسول نے کہا ہے تو اس کا مطلب بات تو بن جائے گی. کہتے ہیں وہ آہستہ آہستہ وہ لمحہ منٹ 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 گزرتا گیا. وہی ٹائم ہوا جو سید دو جہاں نے فرمایا تھا, میں گھر سے نکلا, مصلی میں نے اپنے کاندھے پہ رکھا, سیدھا مسجد نبوی. میں وہ جگہ دیکھ گیا ہوں جہاں کی یہ حدیث ہے, اللہ آپ سب کو بھی اس ذکر کے صدقے میں لے جائے. جی بسم اللہ. ابن مسعود کہتے ہیں میں نے جاتے ہی جا کے یہ یوں بھائی مصلی بچھایا, اور میں نے 2 رکعت نماز, اللہ اکبر,
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه کہ ابھی یہ کہہ کے میں سجدے میں جانے والا تھا کہ ادھر سے ایک آواز آئی کہتے ہیں اگلا سجدہ میرے ذہن سے نکل گیا کہ میں لیکی کیتا سے ہیں یہ کوئی ہے جو مجھ سے پہلے ہے کہتے ہیں استغفر اللہ کہہ کے پھر میں نے کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اے میں یوٹا بحول اللہ و قوتہ اقوم و اقود کہہ کے بسم اللہ بھی میں نے الحمد کی پڑھی تھی وہی آواز جو ادھر سے آئی تھی وہ ادھر سے بھی آئی میں نے اپنے دل میں کہا لے بھائی تیری تو ساری جنت برباد ہو گئی سرکار نے کہا تھا کوئی بھی نہ ہو تب آنا ہے یہ تو تجھ سے پہلے ایک نہیں دو تو ہیں کہتے پھر میں نے دوسری رکعت ویسے پڑھی جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں صاحب بھی کر دیں جائیدہ نماز بھی پڑھ دیں جائیدہ اتھو نیاز کی نہیں ملی اتھو نیاز کی نہیں ملی کہتا میں ایسے بچ پڑھتا رہا کہ یہ کیا ہوا کہتا جو ہی میں نے تشہد سلام پھیرا اب میرے دل میں جستجو تھی لو جی میر پور کی واری آ گئی ہے میرے دل کی جستجو تھی کہ جا کے دیکھو تو صحیح یہ کون ہے جو مجھ سے پہلے اللہ کے محبوب بنے ہوئے کہتا میں فوراً بھاگ کے گیا میں نے دیکھا دائیں طرف محمد مصطفیٰ تھے بائیں طرف علی مرتضیٰ تھے خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے سیدزادہ مولا آپ کو سنا جی بسم اللہ جو بھائی اوپر بیٹھا جی مل کے اونچا نعرہ حیدری بھائی بادشاہ آپ کو سلامت رکھے مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے ایڈی سونی تبلیغ سن رہے ہو ابھی میں نے قصیدہ شروع نہیں کیا خدا کی قسم آج کوئی اور رنگ کا قصیدہ ہوگا آپ کی دعاؤں کے صدقے میں مولا آپ کو سلامت رکھے کہتے ہیں اب بابا جی کہتے ہیں اب میں نے اپنے آپ سے کہا ابن مسعود تو ہمیں پیڑا پہ آ گیا بات تو ہو رہی تھی ان کی جو یہاں آ کے محبوب بنے بلا کمی کمین کا سجدوں سے کیا موازنہ میرے مرشد پاک تو بن کے آئے ہیں کہتے ہیں ابھی یہ میرے دل میں خیال آیا میں نے کہا ہوئی چیک تو کروں سرکار پڑھتے کیا ہیں کہتا ہے میں اٹھا میں سرکار کے قریب پہنچا بندہ شیعہ ہو ماں شیعہ ہو جملہ کھا جائے ممکن نہیں کہتا ہے میں جو ہی قریب ہوا تو سید دو جہاں کہہ رہے تھے اے اللہ میری ساری امت کو بخش دے تجھے علی کا واسطہ ہے خدا آپ کے ہاتھ جی سب کا جواب مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے بسم اللہ بھائی تیری مولا جوانی سلامت رکھے کتنا اچھا سن رہے ہیں آپ میں بس میں مجمع کا ماحول دیکھ رہا ہوں ابھی 10-15 بندوں کی گنجائش باقی ہے جیسے ہی پورا ہوتا ہے پھر میرا قصیدہ انشاءاللہ جاری ہو جائے گا کہتے ہیں اب میرے دل میں خیال جی بسم اللہ دل میں خیال آیا جس سے یہ پتہ ہے نا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ جسے پتہ ہے کہ یہ غدیر قوم کی آیت ہے اور سرکار نے کہا اللہ نے کہا تھا کہ اگر تو نے یہ کام نہ کیا رسالت کا کوئی کام نہ کیا جسے اس آیت پہ یقین ہے اور سنی ہوئی ہے وہ اسے ذہن میں رکھے اور پھر جملہ سنیں کہتا ہے میں فوراً اٹھا میں نے کہا بطول کے بابا تو یہ کہہ رہے ہیں آؤ والا جا کے دیکھیے مشکل کشائے دو جہاں کیا کہتا ہے بھائی سارے بولنا ہے سارے کہتا ہے جو ہی میں بادشاہ علی کے پاس پہنچا تو سرکار کی پیشانی سجدے میں تھی اور سرکار فرما رہے تھے اے اللہ میرے سارے شیعوں کو بخش دے تجھے محمد کا واسطہ ہے خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے جی بسم اللہ کرو اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے جی بسم اللہ حیدری یہ تمہید ہے بھی تمہید ہے اور آپ تمہید اتنی اچھی سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس 2 ٹکے کے بندے کو سمجھ آتی ہے کہ شاید میں بڑا ذاکر ہوں بڑا ذاکر نہیں ہوں اللہ کی قسم یہ آپ کے قدموں سے جو اٹھتی ہوئی دھول ہے نا پتہ ہے مجھے بابا جی کہہ رہے تھے کہ مجمع ہمارا محترم مجمع کہہ رہا ہے کہ ایک سے بڑھ کر ایک گفتگو زیادہ مجتبائی کر رہا ہے تو مجھے غازی کی علم کی قسم ہے بغیر خوشامد کے میں کہہ رہا ہوں پتہ وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ وہ جو دھول ہے نا آپ کی جوتی کے نیچے اٹھتی ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے نا تو بھائی مومن جو زیادہ آ رہے ہیں تو وہ جوتیوں کے نیچے جو گرد ہے جو حسین کے ماننے والوں کی جوتیوں کے نیچے جو گھٹا ہے مٹی ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے تو جب زیادہ ہو جائے گی تو مجھے عزت زیادہ ملے گی مجھے مولا عباس کی علم کی قسم ہے خوشامد نہیں کر رہا صحیح کر رہا میرا عقیدہ یہی ہے چونکہ اب جوتیاں زیادہ ہو گئی ہیں مٹی زیادہ ہو گئی ہے نا تو اس لیے میری عزتوں میں اضافہ ہو گیا اور کوئی وجہ نہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے لو جملہ کہنے لگا ہوں ابن مسعود کہتے ہیں میں نے ایسے اپنے دل میں سوچا ابن مسعود یہ کیا علی چھوٹے ہیں رسول بڑے ہیں علی کا تو حق بنتا ہے وہ کہیں اللہ تجھے نبی کا واسطہ یہ بڑے سید ہو کے کہہ رہے ہیں
کہ تجھے چھوٹے علی کا واسطہ. ابن مسعود کہتا ہے ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ بطول سارا بولا جی بطول کے بابے نے اس ہاتھ سے اشارہ کیا جس کی انگلی ہلے تو چاند ٹوٹ جاتا ہے. بادشاہ آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ کے ہاتھوں بس. جی بسم اللہ بھائی تیری جوانی سلامت بھائی. بسم اللہ سرکار شکریہ. سارے بھائی میرے ساتھ دیں گے پھر کسی کو لطف آئے گا. اس ہاتھ سے اشارہ کیا. جی سید. فرمایا ابن مسعود اینو وندن شیعہ اپنا پیر. ابن مسعود تو دل میں یہی سوچ رہا ہے نا کہ علی کا تو حق بنتا ہے کہ وہ میرا واسطہ دے. میں بڑا ہو کے چھوٹے علی کا واسطہ دیتا ہوں. یہی پہ سوچ رہا نا. کہا بادشاہ تو ہے ہی صادق. تجھے دشمن بھی کہتے ہیں صادق بھی ہے امین بھی ہے. بادشاہ تیری پاک رسالت کی قسم یہی سوچ رہا تھا جسے آیت غدیر یاد ہے, جسے حدیث غدیر یاد ہے, جسے بازو پکڑنے والا سجد بھی یاد ہے, جسے بازو پکڑوانے والا سجد بھی یاد ہے, اور جسے وہ اعلان بھی یاد ہے. اور جو یہاں آتا ہی اس لیے ہے کہ رسالت کے بعد میں نے 3 دن رسالت اس لیے پڑھی تھی تاکہ ولایت پڑھنا آسان ہو جائے. چونکہ من کن تو مولا کا مطلب ہے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اس کا مطلب ہے مولا علی کو ماننے سے پہلے آپ پہ واجب ہے آپ مصطفیٰ کو مولا مانے. اس لیے میں نے 3 دن آپ کے لیے اور 3 دن میں نے رسالت پڑھی تاکہ رسالت کے بعد علی ولی اللہ سمجھانا آسان ہو جائے گا, ورنہ آسان ہو جائے گا. اب میں دیکھتا ہوں کون سا ایسا شیعہ ہے جس کی اماں شیعہ تھی اور جاگا مجتبی کا 4تھے دن کا پہلا جملہ کھا گیا. کہتا یا رسول اللہ آپ کی صداقت کی قسم میں بالکل یہی سوچ رہا تھا کہ علی کا تو حق بنتا ہے وہ آپ کا واسطہ دے. یہ آپ بڑے ہو کے علی کا واسطہ کیوں دیتے ہیں؟ تیری آواز نمبر تک آنی چاہیے. سرکار بتا تو سریندہ صحابی ہے. ابن مسعود یاد رکھ اور قیامت تک آنے والے شیعہ سنیوں کو پیغام دے دے جیسے علی پہ واجب ہے میری رسالت کا اقرار کرنا ویسے مجھ پہ واجب ہے علی کی ولایت کا اقرار. جی بابا جی بسم اللہ. مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے بھائی. سب کے میں بسم اللہ میں بسم اللہ سارے بھائی آپ کی جوانی سلامت ہے. مولا تیری جوانی سلامت ہے. مولا ایسا پیارا مجمع سدا شاد و آباد رہے. جی بسم اللہ بابا جی بسم اللہ. بابا جی اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے. آپ کی دعاؤں کے صدقے میں بھائی ہماری زندگی ہے. بسم اللہ کرنا. خدا آپ کو سلامت رکھے. سرکار بسم اللہ. ایک تمہید کا پہلا جملہ ہو گیا. ایک جملہ اور اس کے بعد نیا تحفہ. اور میں نیا تحفہ پھر دہرا کے کہوں گا انشاءاللہ. آپ کے منہ سے کہلواؤں گا کہ آپ بھی کہیں گے کہ واقعی یہ نیا تحفہ تھا. لیکن پہلے ایک تمہید کا جملہ سن لیجئے. اچھا اب ہمارا عقیدہ کیا ہو گیا؟ بسم اللہ بھائی بھائی جی بسم اللہ شاہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کلمہ پڑھتا ہوں اور جو چھوٹے بچے معصوم بیٹھے بیٹا یاد رکھیے میں نے کئی مرتبہ یہ لفظ دہرایا ہے آج پھر دہرا رہا ہوں کہ میں زیر زبر کا بہت اچھا ماہر ہوں. یعنی میں نے صدقہ پاک علم کا میں نے کوئی 8-10 سال تعلیم حاصل کی ہے. میں الحمد سے لے کے والناس کے سین تک پورے قرآن کے بارے میں جانتا ہوں. یہاں زبر ہے تو کیوں ہے بابا جی, اور یہاں زیر ہے تو کیوں ہے. اسے کہتے ہیں علم نحو صرف. ٹھیک ہے میں اس کے بارے میں اچھا ماہر ہوں الحمدللہ. کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا نہیں شیعوں کو نہیں, لوگ کہتے ہیں کافر نہیں جانتے اتنا. تو الحمدللہ جی ٹھیک ہے جی. مولا آپ کو سلامت رکھے. تو اس اعتبار سے بیٹا میں آپ سے کہہ رہا ہوں پتر میں شیعہ کلمہ پڑھتا ہوں. بیٹا یاد رکھ لو, ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے آپ بھی یاد کر لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفاتہ بلا فصل. یہ ہے صحیح اعراب والا کلمہ. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑا اللہ ہے. یہ ساڑھا عقیدہ ہے جی جنہیں لوگ کافر کہتے ہیں. اس کے بعد سب سے بڑا مصطفیٰ ہے. اس وجہ تو لوگ کافر آندے ہیں. اور ہمارا عقیدہ یہی ہے جاؤ جا کے پرچہ دیو ان دو کے بعد آدم ہو یا عیسیٰ سب کا مولا علی ہے. مولا آپ کو سلام. جی بسم اللہ کرا. جی بسم اللہ کرا. مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. پاک بی بی تو ہمیں واسطہ رکھے. جی بابا جی بسم اللہ. حیدری یہ ہے ہمارا عقیدہ جس کی وجہ سے لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں. اور میں نے آج اسی عقیدے میں پڑھنا ہے آپ کی دعاؤں کے صدقے میں آپ کی دعاؤں کے سائے میں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا اب دیکھیے عقیدہ پہلے ذرا اوپر والا سٹیپ پھر نیچے بعد میں آتا ہوں. پہلے یہ دیکھیے جی یہ جو جملہ زیغہ مجتبی نے کہا ہے نا یہ بھی جھوٹ ہے. یہ ہے ہی مذہب ایسا ہے. وہ کیسے کہا کہ یہ ابھی کہہ رہا تھا نا کہ اللہ بڑا ہے. پتر بھائی آواز نہ آئے. اللہ بڑا ہے, نبی بڑا ہے اور علی مولا ان دونوں سے چھوٹے ہیں. یہی عقیدہ نا کلمہ یہی ہے نا. یہ اتوں تو آندے نے وچوں نہیں مانتے اس گل نو. اچھا اب توجہ رکھیے گا آپ نے جملہ چتھ کے بولنا ہے میرے ساتھ. بے شک تھوڑا بولی لیکن بولنا آپ نے سمجھ کیا ہے. کیوں مولوی صاحب آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ ہم علی مولا کو نبی پاک سے اور خدا سے بھی زیادہ مانتے ہیں؟ کہتا ہے دیکھیں ہونے کھولنے لگی ساری گل. میں کہا جی کھولو. یہ بتاؤ کہ جنت کون دے گا؟
सदके सदके। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइए जन्नत कौन देगा? अली देंगे ना? अली, खुदा की कसम अली देंगे। और कुरान की कसम जिसे अली नहीं देंगे वो जन्नत में नहीं जाएगा। कुछ लोग शायद बड़ा देख रहे हैं कि गलत यार वाकई से ये इधर से बाबा जी असगर शाह जी, अली असगर शाह जी, बाबा जी कहते हैं कि इधर से कहते हैं कि अल्लाह बड़ा है, शकील भाई, याफत भाई, बाबा इम्तियाज शाह जी, और इधर से कहते हैं नबी बड़ा है। तो जन्नत कौन देता है? वेखे ही ये सारियां नमाजा, ये तरावियां, ये मातम कर लिए सारा जन्नत के लिए, तो वो तो देगा अली। इसका मतलब है ये अली को ज्यादा मानते हैं। और यारा ये मुंह से कहते हैं कि अल्लाह बड़ा है, मुंह से कहते हैं नबी बड़ा है, लेकिन जब असली काम की बारी आती है जन्नत की तो क्या कहते हैं? कौन देगा? अली देगा। तो पहले तो मैं आप भाइयों को, आपको पैगाम देता हूं, इसके बाद उन भाइयों को पैगाम देता हूं। पहले शिया सारे सुन लो, अली इसलिए जन्नत देगा कि जली और नबी की ज़हन और उनके सामने उनकी निगाह में कुरान पाक की कसम अली से बड़ा आदिल दुनिया में आया ही नहीं है। ये बात है, ये मैंने शियों से कहा। अब मेरे सुन्नी भाई जो कैमरे के जरिए देख रहे हैं या साउंड के जरिए दूर आवाज आ रही है, अब वो अपने जिगर पे हाथ रखिए और ज़ैगा मुज्तबा का पैगाम सुनिए। अगर इस पैगाम का कभी भी जवाब आ जाए जब तक मैं जिंदा हूं, जो चोर की सजा मेरी, वरना आपको मानना पड़ेगा कि जन्नत अली देगा। अब आपको टेक्निकल वजह बताता हूं किसकी वजह क्या है। सारे भाई ऊंची आवाज में जवाब देंगे। इंसान को खलक किसने किया? ये लफ्ज अल्लाह आपने ऊंची कहना है जी। सिख किसने बनाए? ईसाई किसने बनाए? हिंदू किसने बनाए? अंग्रेज किसने बनाए? यहूदी किसने बनाए? मजूसी किसने बनाए? गोरे किसने बनाए? काले किसने बनाए? कश्मीरी किसने बनाए? पाकिस्तानी किसने बनाए? हाँ, तो अगर अल्लाह जन्नत देगा, हिंदू कहेगा मुझे दे, सिख कहेगा मुझे दे, कश्मीरी कहेगा मुझे दे, इंडियन कहेगा मुझे दे, पाकिस्तानी कहेगा मुझे दे, गोरा कहेगा मुझे दे, काला कहेगा मुझे दे, ईसाई कहेगा मुझे दे, यहूदी कहेगा मुझे दे, इंडियन कहेगा मुझे दे, अमेरिका कहेगा मुझे दे, अफ्रीका कहेगा मुझे दे, यूरोप कहेगा मुझे दे। सारे तो अल्लाह ने बनाए हैं, तो सारे कोई कहेगा अल्लाह तू हमारा खालिक है, 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 इसलिए हमें दे। और अगर जन्नत दे बतूल का बाबा, और वो खुद कह चुका है कि 73 में से एक को देनी है, 72 जाएंगे जहन्नम में। अगर मोहम्मद मुस्तफा जन्नत देंगे तो कलमा सारे उन्हीं का पढ़ते हैं। शिया कहेगा मुझे दे, सुन्नी कहेगा मुझे दे, हदीस कहेगा मुझे दे, देवबंदी कहेगा मुझे दे, रहली कहेगा मुझे दे, शकाली कहेगा मुझे दे, चिश्ती कहेगा मुझे दे, कलंदरी कहेगा मुझे दे। तो हर कोई कहेगा या रसूल अल्लाह हम आपका कलमा पढ़ते हैं, आप हमें जन्नत दो। तो अगर अल्लाह दे तो सारे आए, अगर मोहम्मद दे तो 72 आए। इसलिए दोनों ने डिसाइड किया कि जन्नत अली से दिलवाएंगे। जहां काफिर तो दूर की बात, मुनाफिक भी फटकने लगा। भाई बादशाह आपके हाथों को सलामत रखे और मौला आपके हाजी सदके जावा। मौला आपकी जवानियां सलामत रखे। मैं बिस्मिल्लाह कर, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। और इससे पहले कि मैं कसीदे का वो पहला मिसरा शुरू करूं, अभी तमहीद में है, 2 जुमले तमहीद के, एक और सुन लीजिए। और फिर दूसरी बात यह है, झूठा है वो शिया, कुरान दी कसम है, जो ये कहे कि मेरा अकीदा है कि जन्नत अली देगा, झूठा है। पाइंटन की कसम, शिया का अकीदा नहीं है कि जन्नत अली देगा, हजरत अबू बकर का अकीदा है कि जन्नत अली देगा। मैंने हदीस पढ़नी है, हवाले देता हूं, 100 हवाला कहेंगे 100 ना दूं, मेरा कत्ल माफ। आप शिया मां के बेटे हो के आप मेरे तर्जुमा सुन के चुप रहे, फिर आप जाने शाह जाने राह जाने। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैं सिद्दीक ने सादिक मोहम्मद की जुबान से सुना, ला यजूज़ु आदम सलात इल्ला मन कतबलहु अलीयुन अल जवाद। सारे बोला दे। सिद्दीक अकबर अबू बकर कहते हैं, मैंने आप खुद सुना, मोहम्मद कह रहे थे अगर अली लिख के ना दे किसी का बाप भी जन्नत में नहीं है। अल्लाह जाने कितनी लुत्फ लिया किसी के बाप का। जी सैयद आला, जी जाफर भाई, जी शेख शकील साहब, अब तेरी जवानी सलामत, मौला आपको सलामत रखे। भाई एक मरतबा गदीर की याद अंदर खिदर की आप सब सारे भाई मिलके ऊंचा नारा है
بادشاہ آپ کو سلامت رکھے سرکار، بہت شکریہ آپ کی، کیا بات ہے، تھوڑا سا آواز دیجیے گا، مولا آپ کو سلامت رکھے جی بسم اللہ. جب تک ابھی تمہید ہے قصیدہ، بس اس کے بعد 2 منٹ کے بعد قصیدہ شروع ہے جی. میرے محترم بھائی بھی سن رہے ہیں نا، جو میرے قریب بھائی بیٹھے ہیں آپ بھی بول رہے ہیں نا، چھوٹے بچوں بیٹا آپ نے بھی ساتھ دینا انکل کا، ٹھیک ہے جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. توجہ جی. اچھا تو ایک لفظ اس میں آ گیا، وہ بڑا کم پڑھا جاتا ہے، وہ لفظ پڑھوں اور ساتھ ہی رات کے موضوع سے متصل ہو جاؤں. تمہید ہے نا ابھی، اب میں کل سے ٹچ ہونے لگا ہوں. یہ لفظ ہے الا من کتب لہو انیج الجواز. کتب کتبا کتبو کتبت کتبتا کتبنا کتبتا کتبتما کتبتم کتبتے کتبتما کتبتنا کتبتو کتبنا. کاتبہ پہلا صیغہ ہے فعل ماضی کا، جسے علی لکھ کے دے. کاتبہ کا معنی ہوتا ہے اس نے لکھا، جسے علی لکھ کے دے. بادشاہ جی میں اپنے مولا سے مخاطب ہوں آپ کے توسط سے. مولا علی بادشاہ جی، جب ہمیں زیادہ کاغذوں کی ضرورت پڑتی ہے نا، ایک کاغذ کی زیادہ ضرورت پڑے تو ہم جاتے ہیں فوٹو اسٹیٹ والی دکان پہ. ہم جا کے وہاں دیتے ہیں تو وہ ایک مشین سی ہوتی ہے مگرمچھ ٹائپ کی، وہ ایسے کھول کے اس کو اندر ڈالتے ہیں جی، وہ کچھ ایسے کرتے ہیں تو اس سے جتنے مرضی لے لو. تو بادشاہ جی ظاہر ہے آپ ایک ٹکٹ ہی ہے نا، جب تو آپ لکھ کے دیں گے تو بادشاہ جی آپ ایسا کریں نا، ایک لکھوا لیں اور جبریل سے کہیں وہ فوٹو سیٹ کر دے گا. یار اس اینگل سے بھی تمہیں سنا کرو نا، پرانی باتیں کب تک سنتے رہو گے. تو جی بسم اللہ کرا. تو بادشاہ جی بسم اللہ. بادشاہ جی آپ جبریل سے کہیے وہ آپ کا نوکر ہے، اس سے کہیے نا، وہ صرف اس کا یہی کام تھوڑی ہے کہ وہ ڈوری ہلاتا رہے حسین کے پنگے کی، وہ فوٹو سیٹ بھی تو کر سکتا ہے نا، فرشتہ ہے نا. تو بادشاہ جی کبھی درزی بن کے آ سکتا ہے، سوٹ سی سکتا ہے، تو فوٹو سیٹ بھی تو کر سکتا ہے نا جی. تو بادشاہ جی اسے دے دیجیے. بادشاہ جی سارے بولنا ہے. بادشاہ جی میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ لکھ کے جناب کا ہاتھ تھک جائے گا، یہ بندے کا ہاتھ تھوڑی ہے جو تھک جائے گا. ہائے ہائے مولا آپ کو سلامت رکھے. بادشاہ جی میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لکھ کے تھک جائیں گے، میں تو ویسے کہہ رہا ہوں میرا ٹائم کی بچت ہو جائے گی. کیسے؟ جیسا دماغ ویسا مشورہ بھائی، ظاہر جیسا ناقص انسان ہوں، ناقص عقل ہے ویسا ناقص مشورہ. تو بادشاہ جی میرا مطلب ہے کہ قرآن پاک دی قسم میں کل سے مسلم لگا ہوں، کم از کم جس نے شیعہ ماں کی گود میں آنکھ کھولی ہے اور نادے بھی پڑھ کے دودھ پیا ہے، ممکن نہیں ہے کہ وہ پوچھتا پھرے کہ اے مولوی نے کی آنکھیں ہے نا، اس کا اندر بولے گا کہ میں نے کیا کہا ہے. اے بادشاہ جی فوٹو سٹیٹ کروا لیجئے نا، اور ویسے بیگ بھر لیجئے جیسے دھولے کا باپ برات والے دن بیگ بھر کے رکھتا ہے، چونکہ جنت کا دھولا حسین ہے اور حسین کے بابا آپ ہیں. ایتھے بڑا سارا ایک بیگ پاؤ نا، ویسے بیگ بناؤ نا پیسوں والا جیسے محمد کی برات پہ ابو طالب کے کندھے پہ تھا. ہائے ہائے مولا جی صدقے جانا مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جسے سمجھ آئیے جی بسم اللہ. بابا جی میں جملہ کہنے لگا ہوں، ہر حلالی پہ واجب نہیں، اور جب ہے کہ اس کی آواز منبر تک آئے، درو دیوار بولے، یہ شامیانہ، یہ پلر، یہ پنکھے، ڈبہ ویسے پہلے بول رہا ہے، ہر چیز بولنے تب مزہ ہے. میں جملہ کہنے لگا ہوں، یا علی بادشاہ جی فوٹو سٹیٹ کروا لیجئے. یہ لکھنے کی شرط کیوں کہ جو آئے گا آپ اسے لکھ کے دیں گے، شیعہ محمد پتر سر چکو علی کی آواز ہے، یاد رکھ میں فقط وہ کرتا ہوں جو محمد کی سنت کے مطابق ہو. لکھنے کی شرط اس لیے ہے آج میں بھی ان کو لکھ کے نہیں دوں گا جنہوں نے محمد کو لکھنے نہیں دیا. صدقے جاؤں علی حق. بھائی صدقے جاؤں مولا آپ کو سلامت رکھے. حیدری میں بسم اللہ. بھائی جان تھوڑا سا آواز دیجیے گا. مولا آپ کو سلامت رکھے. سرکار بہت شکریہ. لو جی بسم اللہ کرا. مولا آپ کو سلامت رکھے. میں نے بھائی میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ 3-4 جملوں کے بعد میں نے وہ قصیدہ شروع کرنا ہے، اور میں نے کہا تھا نیا تحفہ ہوگا. اب میرے سارے سردار اجازت دیتے ہیں قصیدہ شروع کروں؟ اچھا جی بسم اللہ. بابا جی جتنا میرا محترم مجمع ہے جی شروع کر لگا جی. جو میرے بزرگ ہیں نا سفید داڑھی والے، وہ بھی یہ محسوس فرمائیں گے کہ ساڈے پتر نے آج وہ آیت پڑھی ہے جو ہے تو قرآن کی آیت ہے، لیکن عام طور پہ ایسے ہم نے ڈسکس ہوتے سنی نہیں ہے. بھئی ہے نا، ہے یا نہیں؟
اور یہ جو میں آیت پڑھنے لگا ہوں نا یہ 3-4 وڈے وڈے ڈونگے کنویں میں آرام سے پڑھوں گا, آپ نے خود ہی سمجھا. یعنی آپ نے کیا کرنا ہے, 3 دن ہاں جی 3 دن آپ کے پتر نے آپ کی نوکری کی ہے. اب آپ کا کیا کام ہے, اپنے بیٹے کی آنکھوں میں آنکھیں رکھیے اور تیار رہیے کہ کب آپ کے بولنے کی باری آتی ہے. یہ آیت اس طرح ہے, میں ذرا دیکھ لوں. ہاں جی یہ آیت اس طرح ہے جی نہیں یہ میں آپ ہی رکھنا, کھویا جنا چیک کرنا ہے اپنے. یہ تو تاں ہے کہ سارے بندے لے گل ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. یہ ویک لوگوں کی عادت یہ تھی, سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58, اور آیت کا نشان ایسا کہ شیعہ مر سکتا ہے بھول نہیں سکتا, 12. ٹھیک ہے جی, آیت کا نشان کیا ہے, بسم اللہ. دھیان نہ سونا جی, ایسی خاموشی کہ جناب کے سانسوں کی آواز ممبر تک آئے تب مزہ آئے گا. توجہ رکھنی ہے کہ کب آپ کی باری آتی ہے بولنے کی. اللہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. دھیان نہ, ایک قرآن دی آیت ہے, تساں بڑی تھوڑی سنی ہوگی, انشاءاللہ نیا تحفہ ہے. اللہ کہتا ہے اے ایمان والو, جب تم نبی پاک کے کان میں کچھ کہنا چاہتے ہو نا تو اسے پسند نہیں ہے. تمہارا اس کے کان میں کچھ کہنا اسے پسند ہے, کیونکہ وہ تو وہ ہے جس کی زبان میں خوشبوؤں کے سمندر ہیں. تسی مرضی نہ مسواک کر دے ہو, تو وہ چونکہ کھل کے عظیم کا مالک ہے, وہ تمہیں کہتا کچھ نہیں. میں جانتا ہوں کہ وہ اندر سے تنگ ہے. اگر تم نے محفل میں جا کے مصطفیٰ کے کان میں ضروری کوئی بات کرنی ہے نا تو پیسے دے کے آؤ. پہلے صدقہ دو, اور بھائی قرآن کا حکم ہے, اور یہ قرآن دھیان رکھا دے میرے پر اللہ تحفہ دے لگا صدقہ حسین کے ممبر کا. یہ وہ آیت ہے جس کا حکم کچھ دنوں کے بعد ختم ہو گیا تھا. اسے کہتے ہیں آیت منسوخہ, یعنی اللہ نے کہا کہ جاؤ ڈر گئے ہو چلو رہن دیو, آج تو بعد نہ دے, آج پہلے سن لو, پیسے دو, صدقہ دو, اس کے بعد نبی کی محفل میں آؤ تو آ کے کان تے جو آکھنا جے آکھ لو. قرآن کی عظمت کی قسم, آیت کہتی ہے لوگوں نے محفل میں آنا ہی چھوڑ دیا تھا. میرے بادشاہ علی نے 1000 کا نوٹ نکالا جیب سے, سنا بھائی فتو کی حال ہے بادشاہ جی, خیر کریانہ والا بندہ تھا, کریانے اسٹور کا. پڑھ ہے یار ذرا 10 ذرا 100 تو دے. وہ بادشاہ سے لیا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. لو بادشاہ جی, میرے بادشاہ نے 9 ڈالے جیب میں, 1 دیا فقیر کو صدقہ, 100 دے کے سیدھا اندر. بطول کے بابا سے عجیب کچھ باتیں پہلا نہیں, شیخ صاحب صرف علی نے کیا ہے اور کسی نے کیا. اچھا 1 دیا, پھر باہر آئے, پھر 1 دیا, پھر باہر آئے. کئی دن یہ آیت لٹکتی رہی سروں پہ. میں تمہیں آخیا میری اکھا چکھا پانی دے, میں جدوں مرضی ایسا بمب سٹنا تمہیں بولنا پینا ہے. 100 دیا بات کی, 200 دیا بات کی, 500 دیا بات کی, 700 دیا بات کی. قرآن کی قسم سوائے علی کے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی نے بھی اس آیت پہ عمل نہیں کیا. پھر مولوی جی کیوں سانو ہاسے والی گلاں سنانا ہے؟ ایک بندے کو اتنا پیار تھا وہ گھر کا سارا سامان چادر میں لے آیا ہے. ایڈا تھوڑا سامان سی ذرا سارا چادر چال. جی بسم اللہ, جی بسم اللہ, مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے, جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. ایک بندے کو اتنا پیار تھا وہ گھر کا سارا سامان, وہ منجی بھی کوئی نہیں سی, سارا سامان. مولوی صاحب کیسی کہانیاں سنا رہا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کچھ دین ہتھوں لوگ آنا ہی چھوڑ گئے تھے, لوگ آنا ہی چھوڑ گئے تھے. کچھ دینے ہتھوں لوگ آنے کے دینا پڑے گا. جتنے دن یہ آیت لٹکتی رہی کوئی بھی نہ آیا. جب رسول کی محفل خالی ہو گئی پھر قرآن بولا اشفقتم, اللہ کہتا ہے اور ڈر گئے ہو, اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقہ, اور پیسے دینے سے ڈر گئے ہو, جاؤ معاف کیا, جاؤ ان جی جاؤ اب نہ دو. آیت آئی منسوخ ہو گئی. اس آیت پر میں کل نہ جڑنے لگا جی, کل سے جڑنے لگا ہوں, اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کا پتر کیسے جڑنے لگا ہے, کیسے مسلمان ہونے لگا. آپ کے طوطے اڑ جائیں گے خدا کی قسم اگر آپ نے توجہ فرمائی تو. اچھا اب کیا ہوا؟ آیت نے معاف کر دیا سوائے شکیل بھائی, ضیافت بھائی, امتیاز شاہ جی, سوائے مولا علی کے 73 فرقے کے علماء کہتے ہیں اس آیت میں علی کے سوا
کسی اور نے عمل نہیں کیا. یہی وجہ ہے وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ کے حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے 3 چیزیں علی کو ملی کاش مجھے ملتی. خیبر میں علم علی کو ملا کاش مجھے ملتا. آیت نجوہ علی کو ملی کاش مجھے ملتی. فاطمہ جیسی بیوی علی کو ملی کاش مجھے ملتی. وہ رکھ سر پہ قرآن اور فیصلہ دے. اگر مصطفیٰ کی 4 بیٹیاں تھیں تو کاش کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہائے ہائے محنت تھی میری محنت تھی اور تیری جب شاباش شاباش مولا آپ کے حجی سب کے تیری جوانی سلامت. یہ داد ایسی تھی کہ اٹھ کے دینا بنتا تھا. آخری بھائی تک اونچا نعرہ حیدری. تیری جوانی سلامت. بادشاہ جی بسم اللہ کرا. جی بابا جی جی بابا جی صدقے یہ آپ کی دعائیں بھائی شیخ صاحب آپ کی دعائیں مولا آپ کو سلام رکھے. یہ میرے پیر بابا کمل شاہ جی کی دعا ہے. ہاں انشاءاللہ یہ ان کی دعا کا صدقہ مولا آپ کو سلامت رکھے. جی سرکار توجہ ہے میں نے کسی طرح ٹھیک شروع کیا ہے بھائی. بادشاہ آپ کو سلامت رکھے. یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلی خواہش تھی کہ یہ 3 چیزیں جو صرف علی کو ملی ہیں کاش ان میں سے کوئی ایک ہی مجھے مل جاتی. اور سن لیا آپ نے عام طور پہ آپ کو پتا لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کو پتا کہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہے وہ ہمارے صحابہ کا ذکر نہیں کرتے. آج میرا جی چاہتا کہ میں حضرت عمر کی شان میں 2-3 اور باتیں پڑھوں. اور یار اتحاد کا وقت ہے نا محبت کا وقت ہے تو میں ایسا پڑھتا ہوں آپ کھل کے اچھل کے بولیں تاکہ زمانے کو سمجھ آئے کہ شیعہ سنی کیسا اتحاد ہے. جی مولا آپ کو سلامت رکھے. پہلے ایک میں پہلے جیب چ پڑھا یار میرا ہی ہے نا مطلب میں آخا. اچھا بھائی مولا جی صدقے جاواں مولا آپ کو سلامت رکھے. جگر پہ ہاتھ رکھیے اور اپنے پتر کی دھمک کو برداشت کیجیے کہ سیدھا شروع ہو گیا دوسرا شعر. پہلا شعر ہو گیا قرآن کا دوسرا شعر. اچھا پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آخر میں انسان ہوں خطا کار ہوں غلطی ہو سکتی ہے. کیا میں نے آپ کو حضرت عمر کی یہ حدیث سنائی ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا؟ نہیں سنائی. میں نے سنائی. تحفہ لیجئے. آپ کو پتا ہے کہ بول ٹیلی ویژن رمضان ٹرانسمیشن ڈاکٹر عامر لیاقت ہے کیا بات ہوئی تھی بھائی. وہاں پہ 3 عالم دین تھے ہمارے سنی بھائیوں کے اور 1 شیعہ تھا. 3 امتی تھے 1 سید تھا. نہیں سمجھ آئی بابا جی نہیں سمجھ آئی. ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی آل اللہ درجات ہی جو ابھی ریسنٹلی فوت ہوئے ہیں سارے آنکھوں جی اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. تو وہاں پہ کیا بحث ہوئی تھی صدقے جاواں جی. دیکھیے میرے محترم سامعین اگر انسان ادب سے صدقے جاواں شکیل بھائی ادب سے تمیز سے تہذیب سے پڑھے. علی شاہ جی مولا کی قسم بھائی جان نہ پرچہ ہے نہ FIR ہے نہ لڑائی ہے. تمہید پیار سے تمیز سے تہذیب سے. تہذیب کہتا ہے کانٹ چھانٹ کے ہیں دلیل سے آفٹر بیفور کا آپ کو پتا ہو سیاق و سباق کا آپ کو پتا ہو کانٹیکسٹ کا آپ کو پتا ہو. خدا کی قسم کچھ نہیں ہوتا. مطمئن ہو کے سنیے ناخن برابر شک نکلے آج نہیں کل صحیح. چھرا لے کے آئیے گردن کاٹ کے کتوں کو پھینک دیجیے. اور مولا علی کے ماننے والے حسین کا ماتم کرنے والے یہاں آرام سے بیٹھے رہیں یہ ممکن نہیں ہے. وہاں بحث یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے فرمایا تھا شاہ جی سے کہ شاہ جی رسول پاک کا فرمان ہے جو میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہوئے ذرا توجہ سے ممبر کی طرف دیکھیے. رسول پاک کا فرمان ہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. تو اس کے باوجود آپ کیوں نہیں مانتے؟ تو شاہ جی نے جواب میں کہا تھا کہ اگر یہ حدیث صحیح ہو تو یوں حدیث ہے کہ یا علی وقت کا موسیٰ میں ہوں ہارون تو ہے. صدقے جاواں فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اے علی وہ کیا روڈ بلاک ہوئے تھے پرچے ہوئے سن کچھ شیعہ سے لڑائی ہوئی ہوئے کیوں؟ علم کی بات علم سے جواب کوئی لڑائی نہ ہوئی. اب 2 حدیثیں پڑھ کے شیعہ کا حدیث بھی پڑھ دی میں نے سنی کی پڑھ دی. اب آپ کا پتر پڑھنے لگا ہے آج کی مجلس کے قصیدے کا دوسرا شعر. ٹھیک ہے جی پہلا پڑھا تھا قرآن سے کان میں بات کہنے والی بات ہے اسی آیت نجوہ کہتے ہیں. دوسرا میں قصیدے کا شعر پڑھنے لگا ہوں حدیث سے اور حدیث بھی سنی بھائیوں کی. دونوں حدیثیں پڑھوں گا جواب میں سوال میں بھی جواب میں بھی دونوں سنی بھائیوں کی. اور ایسی حدیث 5 سال کے طفل مکتب سنی سے لے کر
150 साल के मोहतरम सुन्नी आलम दीन तक कोई मौलवी इन 2 हदीसों का इनकार करे, कम अज कम मीरपुर के इस उच्चे चौक में लटका के मेरे मत्थे में 6 गोलियां मारो, मैं मिंबर पे कह रहा हूं मेरा कत्ल माफ, फिर भी आप अली वाले हुसैन वाले हो के थोड़ा बोले, आप जाने शाह जाने तरह जाने। पहली हदीस, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। मौलवी साहब, अगर ये हदीस सही भी हो फिर भी शान अली की ज्यादा है। 2 अगर तेरी किताबों से पढ़ता हूं और तुझ पे इंसाफ छोड़ता हूं। पहला, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, वही उमर कहता है अगर आज अली ना होता तो मैं अला। थक गए हो? मेरा मोहतरम मजमा थक गया? बाबा जी थक गए लोग? मेरा मजमा थक गया जी? मैं बिस्मिल्लाह कर रहा। बादशाह आपको सलामत रखे, जनाब सईद आपको सलामत रखे जी। मैं बिस्मिल्लाह। लुत्फारा भाई, अच्छा बड़ी हो गई, मौला आपको सलामत रखे, आपकी दुआओं से बढ़िया भाई। बिस्मिल्लाह करा। 2 मिनट टाइम, आपको पता है बड़े भाई आ गए, शुक्र साहब आ गए, फिर मेरी मजबूरी है। बिस्मिल्लाह। सरकार करिए तो ठीक, आपकी दुआओं को सदका है भाजी, मौला आपका साया सलामत रखे। अच्छा, अब ये बताएं, बड़े भाजी आ गए, अब ज्यादा बनता तो नहीं, आपको पता है क्योंकि टाइम बिल्कुल थोड़ा रह गया, तो एक जुमला और पढ़ के जनाब को सलाम करता हूँ। आज की हद तक राजी हैं सारे? पैड़े पे हैं? 2 लफ्ज और पढ़ लें। बादशाह आपको, मेरे बड़े भाजी हैं, उन्होंने इजाजत दे दी है, और ये इतने बड़े ज़र्फ के मालिक हैं जाकिर, इसलिए मालिक ने बहुत इज्जतों से नवाजा है। बादशाह इनका साया सलामत रखे। इसका मतलब आप ये चाहते हैं कि 2 लफ्ज और पढ़ लूँ? अच्छा भाजी, एक ये दोनों लफ्ज आपने देख में रखने हैं। एक नात का फिक्रा है, आपने करोड़ बार सुना है, लेकिन 5 12 14 की किस्म जिमें अज पढ़ लगा इंज नहीं सुनिया। पहले जो आपने सुना है वो दोहरा लो। यसरब के वाली सारे नबी तेरे सवाली नहीं। बादशाह आपको सलामत रखे। जिसे पता कि अन्ना मदीनतुल इल्म वाली बाबू है, जिसे पता वो तो बोले ना। सारे नबी जी बाबा जी, सारे नबी तेरे सवाली नहीं बल्कि तेरे। अच्छा, अब दर को आप फर्ज कीजिए, वो लकड़ी का दरवाजा है, फर्ज कीजिए सरकार दो आलम का। अब मैं आपके सामने इस नात का नक्शा खींचता हूं, जनाब मुझे बताएंगे कि मैं नक्शा ठीक खींच रहा हूं या गलत है। अगर गलत है आप मुझे रोक सकते हैं। नक्शा देखिए, दर के सवाली, सवाली का मतलब हमारी पंजाबी में कहते हैं मांगने वाला, मंगन वाला। अब मैं नक्शा खींचने लगा हूं। यह है सैयद दो जहां का दरवाजा, और इस पे ए साडा सारे दा सांझा प्यो आदम ए ऐसे खड़े हैं। मैंने आपको पहले कहा है कि जब मैं इस नात का शेर खत्म करूंगा, आपको अली जन वलीउल्लाह की कसम जो हमारी आन जान शान ईमान है, आप उठ के मेरा गिरेबान पकड़ के मुझे कहें दफा हो जा, हमारा टाइम जाया किया। अगर ऐसे पहले सुना हो, मुझ समेत कहीं से भी सुना हो, वरना फिर मेरी मेहनत है, आपका हक बनता आपकी पकीज़ा आवाज़ मिंबर तक आए तो खुल खिला के आए, डर के ना आए, है। अच्छा, ये आदम यूं है, नूह यूं है, इब्राहिम यूं है, मूसा यूं है, ईसा यूं है। इसका मतलब है 1.25 लाख नबी, 1.25 लाख अंबिया हाथ फैलाए मांगने वाले बन के, फकीर बन के। बाबा जी खैर खैर, छोटा बच्चा, मेरे तो देखिए, मेरे तो बच्चा, मेरे तो देखिए भाई, कोई माफ कीजिए, उसको माफ कर दीजिए। मेरे तो देखिए 1.25 लाख, एक बार सारे बोलो 1.25 लाख, 1.25 लाख अंबिया दोनों हाथ फैलाए, फकीर बन के, मिस्कीन बन के, सवाली बन के, मांगने वाले बन के खड़े हैं। कहां? मोहम्मद के दरवाजे पर। शिया मां है तो जुमला खा जाओ। मोहम्मद के दरवाजे पर 1.25 लाख अंबिया हाथ फैलाए खड़े हैं। अब अगर कोई हरामजादा कहे कि मैं मोहम्मद के दरवाजे को आग लगाऊंगा, उसने लकड़ी को आग नहीं लगाई, 1.25 लाख नबियों के हाथ होगा।
ओए होए मौला आपके हाथों जी सदके जावा जनाब सईदा आपके हाथों को सलामत रखे और कुरान की कसम मोल भाषा जी मिलके ऊंचा नारा है लड़ी भाई बादशाह आपको सलामत रखे मौला आपको सलाम जी भाजी खुदा आपका साया सलामत रखे मैं बिस्मिल्लाह करा सरकार को हुक्म है अच्छा चल मौला आपको सलामत रखे अल्लाह आपको सलामत रखे ये आपकी दुआओं का सदका जनाब मौला आपको सलामत रखे अच्छा मैंने आपसे वादा किया था ना कि 2-3 बातें मैंने हज़रत उमर की पढ़नी है तो 2-3 तो हो गई ना एक जुमला और पढ़ दूं जी रियाजुन नज़रा फी मनाक़िब अशरफ मुबश्शरीन के बाद सलाम करता हूं जी क्योंकि अब टाइम ज़्यादा हो गया इसलिए मैं भाजी का ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता अच्छा उसमें लिखा है कि मक्का शहर है काबे का सेंटर है आगा मुहिब्बुद्दीन तबरी अल्लाह दरजात ही पहाड़ से बड़ा नाम है मैंने आपसे पहले दिन कहा था कि मैं शिया किताबों का मुतालिया थोड़ा करता हूँ और अपने भाइयों की किताबों का मुतालिया ज़्यादा करता हूँ इसलिए मुतमिन होकर सुनिए वो लिखते हैं कि तवाफ करते हुए एक शख्स याफत भाई सामने खड़ी एक औरत को गलत निगाह से घूर रहा था ये हजरत उमर की खिलाफत का दौर है और बादशाह अली करीब से गुजरे उसके कंधे पे हाथ रख के कहा बंदे का पुत्र बन ये इबादत खाना है अरे बादशाह आपको सलामत रखे ऐसी तबलीगी गुफ्तगू भी सुना करें कभी कभी ऐसी बात भी सुना करें मीरपुर वालों वो बाज नहीं आया दूसरा चक्कर हुआ खुदा की कसम मैंने 2-3 मरतबा तवाफ किया है और तवाफ करते हुए अल्लाह की कसम ऐसे लगता है जैसे काबा की छत पे कुर्सी रख के टांग पे टांग रखे गाजी का बाबा बैठा है कुरान की कसम डर आता है वहां बादशाह अली की हैबत नजर आती है बंदा ऐसे डरा होता है वो वाहिद मकाम है जब जहां मैंने जाके देखा है कि मर्द औरतों से बचते हैं कि कहीं हमारा कोई दामन औरत से टच ना हो जाए खुदा की ऐसी ऐसी बादब जगह है और वहां खड़ा होकर खबीज क्या कह रहा है गलत अंदाज से घूरा था दूसरा चक्कर हुआ बाज ना आया तीसरा चक्कर हुआ जब ये बाज ना आया सुन्नी भाई सुनते रहे मैंने किताब का नाम ले लिया जिसकी मां शिया है उसमें से एक बंदा चुप रहा फिर दुख होगा जब तीसरे चक्कर पे मीरपुर वालों ये बाज नहीं आया फिर गाजी का पाक बाबा आगे बढ़ा और उस हाथ से थप्पड़ मारा जो अली का अपना नहीं था जी मौला आपको सलामत रखे सऊदियों समेत बादशाह आपको सलामत रखे जी बिस्मिल्लाह भाई सऊदी भाई की मुझे दाद देना जी मौला आपको सलामत रखे बादशाह जाकर के सऊदियां वो भी सलाम कर रहे हैं जी अल्लाह आपके हाथों को भाई सलामत रखे जी मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूं सरकार शुक्रिया अच्छा थप्पड़ लगा और रोता हुआ चला आपको पता है बड़े बंदे रोते हुए हजरत उमर के महफिल में आए हैं एक मरतबा एक बंदा जवान चंगा भला सोहना बंदा रोता हुआ आ गया सरकार ने बोला क्या हुआ कहता वो अली का बड़ा पुत्र है ना हसन वो कह रहा था तू भी नौकर तेरा प्यो भी नौकर तेरा दादा भी नौकर हाँ तो हजरत उमर ने कहा था ठीक कहता है हम उनके नौकर ही हैं हजरत उमर ने कहा था वो ठीक कहता है हम उनके नौकर हैं हजरत उमर नौकर कहते थे आज के लोगों का अपना किदा जी ये इनकी मर्जी है हजरत उमर ने कहा था कि हम वाकई मोहम्मद वाले मोहम्मद के नौकर हैं ये हजरत उमर ने कहा था अच्छा खैर जनाब कुर्सी पे बैठे हुए थे तो वो थप्पड़ खा के पार्लियामेंट की तरफ चला जहां पे खैमा सदारत में हजरत उमर टांग पे टांग रखे बैठे हुए हैं रोता हुआ आया क्या हुआ सरकार देखिए ना हुकूमत आपकी घर अल्लाह का मर्जी आली करे भाई सारे बोलना हर बंदा वाजिब समझ के बोले क्यों वाजिब क्यों मैं कोई हाकिम शरा हूं वाजिब क्यों कह रहा हूं क्योंकि लोग कहते हैं कि शिया हजरात ना हमारे सहाबा का जिक्र करते हैं और ना उनके जिक्र पे बोलते हैं उच्चा बोल तो दसना है कि हम आपके सहाबा को कैसा सुनते हैं कैसा पढ़ते हैं तवज्जो जी क्या हुआ कहा सरकार हुकूमत आपकी घर अल्लाह का मैं ओए होया किया कहता सरकार में चंगा भला मैं तवाफ कर रहा था तो अली करीब आए और उन्होंने आके ना अपने हाथ से तमाचा मेरे मुंह पे मारा है मेरे तौर पर घूम गए सरकार मैं अली की शिकायत कर रहा हूँ शिया मां का पुत्र ऊंचा बोले एक मतलब हजरत उमर जज्बात में आके कुर्सी से उठे और बाएं हाथ से इसके मुंह पे तमाचा मार के कहता तेरे बाप पे लानत हो अली की शिकायत करता है जो अल्लाह का वली है हाय हाय मौला आपको सलामत रखे और जनाब सईदा आपके हाथों को सलामत रखे जिसे हाथ मौला ने दिया ही इसलिए है कि वो शान अली में उठे वो क्यों नहीं उठ रहा ऊंचा नारा है अली और बादशाह आपको सलामत रखे मौला आपके हाथों को सलामत रखे बाबा जी गेट वाले भाइयों मौला आपको सलामत रखे गेट वाले भाई जान जी बाबा जी थप्पड़ लगा दोनों पासे दिल करता पंजाबी च अखा आंदा शुक्र है मेरिया गल्लां ही दो सन एक इधर से लगा
اور ایک ہوں خوشامد پہ کرتا پمپ مارتا پیا حضرت عمر کو پمپ مار کہتا ہے بادشاہ دیکھیں چلو سرکار آپ نے تھپڑ تو مار ہی لیا کچھ تو کیجئے نا آپ کوئی معمولی شخصیت تھوڑی ہے آپ اس وقت عرب کے صدر ہیں محمد کے سسر ہیں آپ سرکار اتنی آپ کی عزت ہے اتنی آپ کا دبدبہ ہے اتنا آپ کا روب ہے بادشاہ جی تساں چانڈی مار چھڑی ہے لوگ کہتے ہیں شیعہ کفر آیت پڑھتے ہیں کہ علی کا ہاتھ علی کا نہیں ہے علی کا چہرہ علی کا نہیں ہے جب کتاب میں نہ ہو بڑا چھرا لے کے آ اور میری گردن کاٹ کے لے جا اگر تیری کتاب میں ہو پھر تجھ کو ماننا واجب ہے اور اگر تم شیعہ ہو تو پھر تم نے کھلے دل سے اتنا تو بولو کم از کم کہ ہر سنی بھائی سنے کہ شیعہ کیسا پڑھتے ہیں صحابہ کو اور کیسا سنتے ہیں جب کہنا سرکار آپ اتنے بڑے ہیں سرکار آپ صدر ہیں کوئی بات نہیں سون والا بھائی اٹھ گیا ہے آپ صدر ہیں آپ مصطفیٰ کے سسر ہیں سرکار آپ کا اتنا روب اور دبدبہ آپ نے بھی تھپڑ مار دیا بادشاہ جی کچھ تو کیجئے سپیکر وال دھیان نہیں رکھنا اپنی آواز ممبر تک پہنچانی آپ نے کچھ تو کیجئے ٹائم تھوڑا جی کچھ تو کیجئے بادشاہ جی آپ عرب کے صدر ہیں محمد کے سسر ہیں کچھ تو کیجئے حضرت عمر آگے بڑھے اسے گرے بانوں سے پکڑ کے جھنجھوڑا اور دوسرا تماچا مار کہتا ہے بکواس بند کر تجھے عین اللہ نے دیکھا ید اللہ نے مارا نبی اللہ کیا کرے بادشاہ کے ہاتھوں کو جی صدقے تھوڑا ساؤنڈ کھولی گا بھائی ساؤنڈ کھولی گا اے مولا تیری جوانی سلامت رکھے آخری بھائی تک اونچا نعرہ حیدری اے بادشاہ آپ کو سلامت رکھے پاک بی بی آپ کو سلامت رکھے جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے یہ ہے صحابہ کے نزدیک حضرت علی کا مقام 7:40 سے اوپر ہو گئے بالکل گنجائش نہیں بچی انشاءاللہ یہیں سے کل بات کو آگے بڑھاؤں گا ریاض القدس والا لکھتا ہے 1.25 لاکھ انبیاء ایک صف میں اکٹھے ہوں گے اور ان کے سامنے سر پہ ہاتھ رکھ کے غریبوں کی طرح علی روئے گا میرے بڑے بھائی کہہ رہے ہیں کہ بے شک کیونکہ صاحب مطالعہ ذاکر ہیں صرف ذاکر نہیں ہیں پڑھے لکھے وکیل آدمی ہیں اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے کیا کہا جی میں بسم اللہ 1.25 لاکھ نبیوں کا ذرا غریب بن کے سنا کرنا سارے 1.25 لاکھ نبیوں کے سامنے سر پہ ہاتھ رکھ کے یوں علی روئیں گے انبیاء پوچھیں گے یا علی تیری ذات وہ ذات ہے جو دنیا میں چھپ چھپ کے ہماری مدد کیا کرتے تھے اور یا علی آج تو خود غریبوں کی طرح رو رہا ہے ایک قریب پرسا اقتدار جو میں دیاں تو پھر اگو تہاڈی واری ہے یا علی تو رو رہا ہے علی رو کے فرمائیں گے اے اللہ کی 1.25 لاکھ ہو تو تم ہی بتاؤ علی روئے نا تو کیا کرے دیکھ نہیں رہے آج ہر کوئی کفن سمیت آ رہا ہے میں بسم اللہ اور میرا حسین آج بھی بغیر کفن آ رہا ہے اتنے میں جی بسم اللہ بابا جی اتنے میں کچھ دیر کے بعد میرا بادشاہ حسین آگے آئیں گے اور اتنی شدت سے روئیں گے کہ نبیوں کو علی کا رونا بھول جائے گا میرے مولا علی آگے بڑھیں گے اپنے پتر کو سینے سے لگائیں گے کھوکر صاحب سمیت آخری حلالی تک ایک کری ہائے کر جائے اور علی وہاں بوسہ دیں گے جہاں سنان ابن انس نے تیر مارا تھا زخمی پیشانی چوم کے نا میں بسم اللہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کے علی رو کے کہیں گے میرا 3 دن کا پیاسا بیٹا اتنی شدت میں رونے کی وجہ کیا ہے بسم اللہ ہاتھ ایسے کانپتے ہوئے جوڑیں گے جنہیں ہاتھ نو دیکھنا جی وہ دہائی نکل جانی ہے لکھا ہے کہ ایک ہاتھ پہ اکبر کی برچی کا خون ہوگا میں بسم اللہ بسم اللہ دوسرے ہاتھ پہ اصغر کے تیر کا خون ہوگا یوں کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑیں گے بابا میرا امیر المومنین بابا میں آپ کا بیٹا ہوں نا اور بغیر کفن کے آیا بابا آپ سے برداشت نہ ہو سکا بابا ذرا شام کے زندان میں دیکھیے کفن تو دور کی بات ابھی تک کڑیاں بھی موجود ہیں میں بسم اللہ مولا جی سب کے بابا جی میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ ایڈی سونی ہائے کر دوں یہ لگ رہا ہے میں میرپور نہیں کر بنا ہے جی بسم اللہ بابا
बाबा अभी तक कड़ियां भी मौजूद हैं। बाबा मेरी सकीना को जंजीरों समेत दफनाया गया। मीरपुर वालों, तेरे पांचवें मौला से पूछा गया, मौला क्या ये बात सच है कि आपकी फूफी कड़ियों समेत दफन है? इमाम फरमाया सच है। कहता है बादशाह ये भी सच है कि आपकी फूफी को आपके बाबा सज्जाद ने अपने हाथों से दफनाया था? इमाम फरमाया ये भी सच है। कहा बादशाह कड़ियां नहीं उतारी? नहीं। कहा बादशाह क्या यजीद की तरफ से हुक्म था कि इस बच्ची को कड़ियों समेत दफनाया जाए? बड़े बाजी पीछे बैठे हुए, उनसे भी सदा से भी मातमियों से भी पर्दे में मेरी बहनें और मेरी बिलखुसूस मुर्शद आतियाँ माफ़ी मांग के पाक इमाम का फरमान ना होता मैं छुपा जाता। मेरे मौला का फरमान है, किसी जाकिर का जुमला नहीं है। रो के साल कहता है मौला जब पाबंदी भी नहीं थी, दफनाया भी आपके बाबा ने है, फिर सैयदजादी की कड़ियां उतारी क्यों नहीं? अमामा उतार के बाकिर व उलूम जैसा करे इमाम मुंह पे मातम करके कहते हैं वजह ये थी भूख और प्यास बर्दाश्त कर करके लोहे की कड़ियां मेरी फूफी के गोश्त में पैवस्त हो गए थे। मैं बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। और मौला तेरा गुस्सा जी बिस्मिल्लाह जी, अपनी भैनों के गम कदम लो जी, जो ईश्वर की बहन को रो रहे हैं जी। मैं बिस्मिल्लाह मौला तेरे सर का कुर्सा कबूल फरमाए। पाक बीबी आपकी बेरिया इबादत जी बिस्मिल्लाह। बाबा जी जो मेरे भाई खड़े होकर मातम कर रहे हैं जी, अल्लाह अपनी बहनों के गम में आप कभी उड़ाएं। मैं मौला आपको सलामत रखे जी, पाक बीबी आपके हाथों को सलामत रखे। पर मैं भूख और प्यास बर्दाश्त कर करके मेरी फूफी के गोश्त में कड़ियां पैवस्त हो गई। मेरे बाबा ने उतारने की कोशिश की थी, जब कड़ी को हाथ लगाते थे फूफी का गोश्त भी गिर जाता था। इस मजबूरी की वजह से मेरे बाबा को कड़ियों समेत दफनाना पड़ा। एक करी आखो आमीन तो फिर जुमला खा अल्लाह अलामा तालब जोरी के दर्जात बुलंद फरमाए। इसी साल फौत हुए ना, अंचोली के मेंबर पे थे। इधर से 60 साल का सैयदजादा, सफ़ेद दाढ़ी, टू पीस पहना हुआ है, उठा और उठ के कहते हैं अलामा साहब मैं पेशे का डॉक्टर हूँ, ज़ात का सैयद हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ सबसे ज्यादा प्यासी हुसैन की सकीना क्यों रही? रुमाल पकड़ के आंसू साफ किए और अपने मुंह पे मातम करके किबला कहते हैं वजह ये थी पानी वो बांटता था जिसने दो छीने थे। मैं बिस्मिल्लाह मौला जी बिस्मिल्लाह करा जी बिस्मिल्लाह करा। मौला तेरा कुर्सा कबूल फरमाए। पाजी बिस्मिल्लाह, अल्लाह तेरा कुर्सा कबूल फरमाए। फरमाया जब भी वो पानी लेके आता था ना बीबी फूफी की ओर में चली जाती, कहीं ऐसा ना हो कि मैं पानी मांगू और ये जालिम मुझे मौला भाई तेरा जी बिस्मिल्लाह मरहबा या ज़हरा मरहबा। पाक बीबी आके देख तमहीद में तेरे मोमिन कैसे तेरी पोती को रो रहे हैं जी। मैं बिस्मिल्लाह करा। मौला आपका कुर्सा कबूल फरमाए। मैं जरा अपने बड़े भाई को गवाह बना लूं मिंबर पे, क्या पता कौन सी मजलिस आखिरी हो, फिर आपको जुमला सुनाता हूँ। पाजी जवार साजिद इकबाल तलाकंग वाले पाजी बड़ा जानते हैं। पिछले साल 11 से लेके 21 मुहर्रम तक अशरा सानी था। मीरपुर वालों किसी जाकिर को 1 मजलिस मिली, किसी को 2। मैं चूंकि कि मिस्कीन आदमी हूँ तो मुझे उन्होंने तरस करके 3 मजलिसें दी, 12, 13 और 14। पाजी खोकर जी मैं जब 2 मजलिसें पढ़ने के बाद तीसरी पे गया हूँ ना, तो पहले तरीका जवार साहब का ये है कि वो गाड़ी का दरवाज़ा खुद खोलते हैं, इस्तकबाल करते हैं। मुझ जैसा 2% का जाकर भी जाए ना वो इस्तकबाल करते हैं। जब मैं तीसरी मजलिस में पहुंचा ना तो उन्होंने इस्तकबाल नहीं किया, सामने खड़े होकर ना, काफ़ी जवान है माशाल्लाह, ऐसे बाजू फैला के रिकॉर्डिंग हो रही है, पाजी पीछे बैठे हैं ऐसे, तो ऐसे हिल हिल के रोने लगा ऊंची आवाज़ में रोड के ऊपर। मेरा भाई ड्राइवर था, मैंने दरवाज़ा खोला, मैं भाग के पहुंचा। मैंने कहा जवार साहब कोई फौतगी हो गई है? कहता नहीं। तो मैंने कहा भाई इस तरह रो क्यों रहे हैं? रो के मुझे सीने से लगा, कहता है कल से तू बीबी सकीना पढ़ के गया है ना? मैंने कहा जी हाँ। वो फरमाते हैं तलाकंग की सरजमीन पे पहली बार ऐसा हुआ है, मर्द और औरत उठ के घरों तक ऐसे रोते गए हैं जैसे उनके कंधों पे कोई जनाजा हो। जुमला मैं आपके सामने पढ़ूंगा, आखिरी भाई तक एक मरतबा बुलंद आवाज से हाय करें। पाजी अली जी जुमला ये था, मैंने कहा दरबारे यजीद में सकीना खड़ी है और रस्सी कुछ ज्यादा तंग थी। मैं बिस्मिल्लाह। रस्सी कुछ ज्यादा तंग थी और पाक बीबी उस तरफ देख रही है जिधर यजीद की 4 साल की बेटी खड़ी थी। मीरपुर वालों मसाइब के पहाड़ जाकिर के सामने मैं गवाह बना के आपको बता रहा हूं कि यजीद की बीवी और बेटी दोनों शिया हैं, अज़ादार हैं, आपकी तरह मातमी हैं।
ہوا یہ تھا کہ جب یزید کی بیوی ابھی کنواری تھی نا، ابھی منگنی بھی نہیں ہوئی تھی، اسے لا علاج مرض ہوا. ہر ڈاکٹر نے جواب دے دیا. اسے کسی نے بتایا کہ مدینے میں ایک حکیم ہے جس کا نام حسین ابن علی ہے، وہاں چلا جا، وہاں تیری بچی کو شفا ملے گی. جب یہ پہنچا تو بادشاہ علی وضو فرما رہے تھے اور بادشاہ کے ہاتھ میں پانی کا برتن تھا. اس نے سلام کیا. یزید کی جو بیوی ہے نا، اس کے باپ نے سلام کیا. بادشاہ نے کہا حسین جی بابا میرے قریب آ. سخی قریب آئے، فرمایا اس پانی میں اپنا ہاتھ رکھ. پاک حسین نے ہاتھ پانی میں مس کیا. علی فرماتا ہے یہ حسین کے مس شدہ پانی سے پلا، ابھی اسے شفا ملے گا. اس نے پیا، وہ اسی وقت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی. اب بچپن میں اس کے ذہن میں بیٹھ گیا میرے پیر کا نام حسین ہے، میرے پیر کا نام حسین ہے. اس کی شادی ہوئی یزید سے، اللہ نے اسے بیٹی دی، 4 سال کی بیٹی ہوئی. ہر روز ماں بتاتی تھی تیرے میرے پیر کا سانجا نام حسین ہے. اس کی طرف بچی بی بی دیکھ رہی تھی. وہ قریب آئی اور قریب آ کہتی ہے چھوٹی قیدن میں کب سے دیکھ رہی ہوں کہ تو بڑے غور کے ساتھ ٹکٹکی باندھ کے مجھے دیکھ رہی ہے. جنہوں نے کار تیاں نے وہ اچھی ہائے کرا جو باقی نے اپنی مرضی ہے. بی بی رو کہتے ہیں میں تجھے نہیں دیکھ رہی، یہ جو تو نے در پہنے ہیں یہ میرے ہیں. یہ جو تو نے در پہنے ہیں یہ میرے ہیں. میرپور والوں وہ حیران ہو کے کہتی ہے چھوٹی قیدن میں بادشاہ کی بیٹی، تو ایک قیدن، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تیرے در پہنوں؟ تیرا چہرہ بتاتا ہے تو کسی سچے خاندان کی بیٹی ہے. تو کتنی معصوم شکل اور معصوم سی زبان سے باتیں کرتی ہے. چھوٹی قیدن مجھے تجھ پہ شک نہیں ہے، اپنے دل کی تسلی کے لیے تجھ سے پوچھتی ہوں کیا تیرے پاس کوئی نشانی ہے کہ یہ در تیرے ہے؟ بندہ تیانا بیٹھا ہوا تے ہائے نہ کرے. بی بی رو کہتی ہے اتار کے دیکھ، اگر خون ہوا تو میرے ہے. اور میں بسم اللہ کرا، میں بسم اللہ کرا. ہر بھائی سینے پہ ہاتھ مار کے ایک بار تو ہائے حسین کہے نا. اگر مٹی پہ بیٹھ کے رو رہے ہو تو ایک بار تو کہو ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین. کہا اتار کے دیکھ، اگر خون ہوا تو میرے ہیں، اگر خون نہ ہوا تو تیرے ہیں. یہ ایک یتیم سید زادی کا خون ہے بھائی. ایک بار سانس لے لو، مولا تیرا پرساد ہو. ایک بار سانس لے لو. یہ ایک یتیم سید زادی کا خون ہے، جتنی بار بھی دھوئے گی نا یہ اترے گا نہیں. میری تو دیکھنا اس نے یوں ہاتھ اپنے کانوں کی طرف بڑھائے. یزید کی بچی کہتی ہے چھوٹی قیدن کوئی بات نہیں، میں ابھی میرے پیر بڑے لاجپال ہیں، میں ابھی تجھے اتار کے دیتی ہوں. یہ بی بی کہتے ہیں نہیں اب میں نے واپس نہیں لینے. کہا کیوں؟ فرمایا ہم وہ خاندان ہیں جب ایک بار چیز چلی جاتی ہے نا پھر ہم واپس نہیں لیتے. جڑا بندہ آتا ہے میں آج ماتم کر کے ہونا جی اسے دعوت دے رہا ہوں، باقی کی اپنی مرضی. جو امیر بن کے سنا اس کی اپنی مرضی، جو غریبوں کا ذکر غریب بن کے سنا ایک بار سینے پہ ہاتھ مار کے ہائے حسین ضرور کہے. اچھا وہ لوگ کہتے ہیں اچھا تو چھوٹی قیدن نہیں کوئی بات تو بتا، ہاتھ اس کے یہاں ہے، سارے ہائے کر رہی ہیں. کہتے ہیں یہ بتا کہ تیرا بابا ہے؟ بی بی کہتی ہے مارا گیا. تیرے بھائی ہیں؟ فرمایا ایک کے سوا مارے گئے. ہر بندہ ہائے کرے. وہ لوگ کہتے ہیں یہ بتا تیرا کوئی چچا بھی تھا؟ بی بی کہتے جیسے میرا چچا تھا کائنات میں ایسا چچا اللہ نہیں. میں بسم اللہ کرا کسی کو نصیب نہیں ہوں. کہا اچھا ہاں چھوٹی قیدن میں سمجھ گئی اے وہ جملہ جتنے طلاقاں دیا پہاڑیاں روئیاں نے تے انشاءاللہ میرپور میں بھی ہر حلالی اچھی ہائے کر کے رہے گا. کہا اچھا میں سمجھ گئی چھوٹی قیدن تو اس لیے شادی امتیاز شاہ جی تو اس لیے کہتی ہے نا ضیافت بھائی شکیم بھائی تو اس لیے کہتی ہے نا کہ میں نے در واپس نہیں لینے کیونکہ نہ تیرے بابا رہے نہ تیرے بھائی رہے نہ تیرا چچا رہا، اس لیے کہتی ہے کہ اب میں در پہن کے کیا کروں گی. بی بی رو کہتے نہیں دین کے لیے قتل ہونا میرے باپ دادا کی سنت ہے. تو کہا پھر در پہنتی کیوں نہیں؟ بی بی رو کہتی ہے اصل بات یہ ہے اب در پہننے کے لیے میرے کانوں میں جگہ نہیں بچی اور میری کنڈلیاں بند تھی. اور زال حوصلہ حوصلہ اور ذاتی حوصلہ یہ میرپور نہیں کربلا ہے. اور ظالم نے انگلیاں ڈال کے ایسے کھینچا اور میرے جی بسم اللہ مرحبا مرحبا یا زہرا. پاک بی بی آگے دیکھ تیرے بچوں کے غم میں میرپور کیسا رو رہا. حوصلہ 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 بھائی مولا جی بسم اللہ کرا. جی بسم اللہ مولا تیرا پرسہ قبول فرمائے. پاک بی بی آپ کا باطن 2 جملے اور پڑھ کے میں جناب کو سلام کہتا ہوں. اب میرے کانوں میں جگہ نہیں رہی. کتنا مارا گیا اس کے بعد سلام کرتا ہوں آپ کو، میری طرف سے پرسہ ہو گیا. پاک بی بی آپ کا ماتم قبول فرمائے. ایک بار سانس لیجئے، 1 جملہ اور پڑھ کے میں جناب کو سلام کرتا ہوں. کتنا مارا گیا ہے
زجر بن قیس پہ اللہ لعنت کرے. میرپور والو یہ وہ ملعون ہے جس نے اونٹ کے بہانے زیادہ تازیانے اکبر کی ماں کو مارے. اس لیے میں نے کہا کہ سب بے شمار کا یہ میں بسم اللہ کر رہا. اس ظالم نے ایسے ایسے تازیانہ مارا ہے. وہ تازیانہ اونٹ کی کوہان سے، کوہان ہوتی ہے نا جہاں اونٹ کی، اس سے پھسل کے اونٹ کے منہ پہ لگا. سارے ہائے کرنی ہے بھائی جنہیں بیٹھے ہو، سارے مل کے ہائے کیجیے، پرسہ دیجیے اور پاک بی بی سے دعا لیجیے. جب اس نے اونٹ کے منہ پہ تازیانہ مارا ہے نا، خولی آگے بڑھ کے کہتا ہے اللہ تجھ پہ لعنت کرے، اور تجھے پتہ نہیں مصطفیٰ کا فرمان ہے جانوروں کو منہ پہ نہیں مارتے، وہ اپنے منہ سے اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں. یہ جملہ سنتے ہی سکینہ آگے بڑھی اور اپنے بھیا سجاد کا دامن ہلا، کہتے ہیں انہیں بتاتا کیوں نہیں میں بھی ہر وقت قرآن پڑھتی ہوں. اور جس کا جی چاہتا ہے یہ میرے منہ پہ تماچے مار کے کہتے ہیں بتا جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، بتا تیرا چچا غازی کہاں گیا، بتا تیرا میں بسم اللہ کرا، بتا تیرا بابا کہاں گیا. حوصلہ بھائی، حوصلہ نوجوان، اور مولا تیرا کچھ قبول فرمائے. پاک بی بی تیرا کچھ جی بسم اللہ کرا بھائی. حوصلہ حوصلہ. شکیل بھائی آپ ایک سانس لیجیے، پھر میں آپ کو جملہ سناتا ہوں. میں آپ کے سامنے فائدہ اٹھا رہا ہوں اپنے بڑے بھائی کی موجودگی کا. ایک مصائب کے طوفان اور آسمان کا نام علی رضا کھوکر ہے. بھائی جان سے لے کر سکلین گلو تک، اب کسی بھی ذاکر سے کہیے ذاکر صاحب ہمیں سکینہ سنائیے، وہ اینڈ یہاں کرتا ہے. وہ کہتا ہے کٹا ہوا سر تھا، بی بی نے زندان میں بابا کا اپنے سینے پہ رکھا اور بی بی رو کہتی ہے بابا پہلے میں تیرے سینے پہ سوتی تھی، اب تو میرے سینے پہ سو جا. کٹا ہوا سر دیکھ کے بی بی دنیا سے چلی گئی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی جن ولی اللہ کی قسم یہ ذاکر تیرے ڈر سے یہ پڑھتے ہیں. اور تو خود سوچ جو بچی 13 ضربے چلتے ہوئے دیکھ کے نہ مری، وہ خالی گردن دیکھ کے کیسے مر گئی. اور میرپور والوں مجھے اپنی ماؤں بہنوں کی چادروں کی قسم ہے سر دیکھ کے نہیں، اصل بات یہ تھی بازار میں اصغر کی بہن کو مارا بڑا گیا ہے، اتنا مارا گیا ہے، کبھی لوہے کے تازیانے اور کبھی شمر کے تماچے. اور بسم اللہ بسم اللہ. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. جی میں بسم اللہ. پاک بی بی آپ کی ہائے قبول فرمائے. آخری جملہ کہہ کے میں نمبر پہ چھوڑ رہا ہوں. جی میں بسم اللہ. ایک بار سانس لے لو جناب سیدہ آپ کا کچھ ساتھ کروں. ایک بار سانس، آخری منظر اور میں آپ کو سلام کرتا ہوں. میں بسم اللہ. ایک بار سانس لے لو بھائی، ایک بار بیٹا، نوجوان بھائیوں ایک بار سانس، سارے بھائی سانس لے لو، کیونکہ ہم ذاکروں کا مطلب آپ کو مارنا نہیں ہے، رلانا مقصد ہے تاکہ عبادت مکمل ہو جائے. ایک بار سانس لیجیے، سانس بحال کیجیے. میں اگلا جملہ کہتا ہوں. کیا میرے میرپور والے بھائیوں کو پتا ہے جی بسم اللہ شاہ جی کہ صرف سخی حسین ہیں جن کا سر 10 محرم کو کٹا ہے؟ یہ پتہ تو نہیں چھوٹے پتر، باقی کسی بھی بیٹا شہید کا سر 10 کو نہیں کٹا، 11 کو کٹا. جب حکم ہوا نا کہ حسین کی بہنوں کو باندھ کے کوفہ لے جاؤ، تب سر کٹے تھے. اگر اس سے بڑی قسم میرے مذہب میں ہے تو آپ بتا دیجئے، ورنہ میں علم رکھ کے سر پہ بول رہا ہوں، آپ کا کام ہے ہائے کرنا. مجھے اسی غازی کے علم کی قسم ہے. سروں کے کٹنے کا انداز یہ تھا. بی بی کلثوم کی جولی میں غازی کا سر کٹا ہے، بی بی لیلا کے سامنے اکبر کا سر کٹا ہے، بی بی فروا کے سامنے قاسم کا سر کٹا ہے. شہنشاہ کے علم کی قسم رباب دیکھ رہی تھی، حرامی نے اصغر کی گردن کو موڑ دیا تھا. پاک بی بی نے رو رو کے کہا تھا بی بی ہر کوئی ایک بار ذبح ہوا، میرا ننھا اصغر بھی بسم اللہ کرا، تیسری بار ذبح ہو گیا. عزادارو سر نوکے نیزہ پہ بلند ہوئے. پہلی روایت یہ ہے کہ سر پکڑ کے نیزے پہ مارتے تھے، دوسری روایت یہ ہے کہ سر زمین پہ رکھ کے اوپر سے نیزہ مارتے تھے. یوں سر بلند ہوئے. میں نے کہا تھا آخری منزل ہے، آخری جملہ ہے، میں سلام کرنے لگا ہوں. لکھا ہے کہ جب سر اٹھا کر 11ویں منزل پہ قافلہ پہنچا، قافلہ رکا، شمر آیا سید سجاد کے پاس. قیدی کیا بات ہے، قافلہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ امام فرماتے ہیں بھئی غیرت والے شیعہ ہوتے ہی غیرت مند ہے. غیرت والوں لکھا ہے امام سجاد فرماتے ہیں کہ میری گردن کٹ سکتی ہے، میرا قدم آگے نہیں بڑھ سکتا. کہتا ہے قیدیہ ابھی تیرے 72 گلے کٹے، اب بھی گردن کٹنے کا نام لے رہا ہے؟ امام فرمایا منہ سنبھال کے بات کر، وہ مرد تھے میری سکینہ نہیں ہے. میں ذات کا سید ہوں، میں تو مساعد وانا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے میرے سینے سے مسائب کا طوفان ہے اور میں ڈر رہا ہوں کہ کوئی مر نہ جائے. جب تک میری بہن نہ ملے میرا قدم آگے نہیں بڑھ سکتا. 5 12 14 دی قسمیں 36 حرام زادے
لوہے، میں عربی مکتب کی عربی روایت پڑھ کے شروع کرتا ہوں. 36 حرام زادے لوہے کے تازیانے لے کے حاجی کھوکر صاحب حسین کے تویز کو ڈھونڈنے نکلے. اٹھ کے میرا گیرے بان پکڑ کے پوچھو مجھ سے زیغم مجتبائی سیدزادی کہاں تھی؟ اس لاش کے پاس تھی جس کی دائیں کی پسلیاں بائیں آ گئی تھی، جس کی بائیں کی پسلیاں دائیں آ گئی تھی. اور قریب جا کے نا بی بی نے عربی میں جملہ کہا ہے، میں میرپور کی زبان میں ترجمہ کرتا ہوں. بی بی کہتی ہے علیک السلام یا ابا، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے ہائے وے میرا بابا، بابا یتیم سیدزادی کا سلام ہو، بابا یہ کہتے ہیں کوفہ جانا ہے، بابا میں تو تیرے سینے پہ سونے کی عادی ہوں، بابا میں کیسے جاؤں؟ جب سیدزادی یتیمہ نے کہا نا ہائے وے میرا بابا، عربی مکتب کے جملے ہیں، حسین کے لاشے نے اپنے دونوں بازو پھیلا دیے. حتی القت نفسہا علی صدر ابیہا، یہاں تک کہ پاک بی بی نے اپنے آپ کو اپنے بابا کے سینے پہ گرا دیا. اور تیہاں لے حسین نے ویسے بازو بلند بند کیے جیسے مدینہ میں سکینہ کو اپنے سینے پہ سلایا کرتے تھے. ادھر آخری مرتبہ باپ بیٹی باتیں کر رہے ہیں، ادھر وہ 36 حرامی گزرے. ایک کی نگاہ پڑی، وہ کہتا ہے وہ بچی، بھائی جان معاف کیجیے، وہ بچی ہے جس کی وجہ سے سجاد آگے نہیں بڑھ رہا. عزادارو یہ 36 بغیرت آگے بڑھے، انہوں نے حجت خدا کے ہاتھوں کو کھولنا چاہا لیکن حسین کے ہاتھ نہ کھلے. غازی شہنشاہ کے علم کی قسم ہے یہ حرامی آگے بڑھے اور لوہے کے تازیانے حسین کے ہاتھوں پہ مارنے شروع کیے. فرزند زہرا کے ہاتھ پھٹے، ریاست بھائی خون کا سوارا نکلا. بھائی شکیل جی، انکل خضر جی، امتیاز شاہ جی، مجھ سے سوال کرو. زیغم مجھ تو بھائی یہ بتا سونگل بھائی، کیا حسین نے اپنی بچی کو چھوڑ دیا؟ قرآن کی قسم نہیں چھوڑا. ایک مرتبہ ایک حرامی آگے بڑھا، کہتا ہے پیچھے ہٹ جاؤ، میں ایسا کام کروں گا حسین خود بخود اپنی بچی کو چھوڑ دے گا. یہ ملعون آگے بڑھا، اس نے وہی لوہے کا تازیانہ سیدہ سکینہ کو مارا. آواز آئی ہائے چچا، اور حسین نے باہیں کھولی. آواز آئی سجاد، اور جلدی آ، اور میری بچی بے ہوش ہو گئی. عزادارو علی رضا کھوکر سے لے کر شکلین گلو تک ہر ذاکر کہتا ہے شام غریبہ کو ہر بی بی نے بالوں کا پردہ کیا. سکینہ نے کہا بھیا میرے بال چھوٹے ہیں، میں کیا کروں؟ اے باب الحوائج کے علم کی قسم، اے یہ ذاکر تیرے در سے کہتے ہیں اے 4 سال کی حسین زادی ہو، بال چھوٹے ہو. اے اصل بات یہ تھی سکینہ کے بال چھوٹے نہیں تھے، اصل میں شمر نے کوئی بال چھوڑا نہیں تھا. اے بالوں سے پکڑ کے اے ایسے تماچے مارے. بی بی کہتی ہے